الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية. صدق اللہ. دوستو یہ سورہ العلق کی آیت 15, 16, 17 اور 18 پڑھی گئی. پیچھے سے تذکرہ چل رہا ہے ملعون ابو جہل کے شرکشی اور شرارت کا، اور اس کے مقابلے میں یہ جتنا شرکش ہے ہمارے نبی حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حلم، بردباری، صبر، اعراض کے مجسم پیکر. آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اس نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا. اللہ رب العالمین نے عرش کے اوپر سے اس کی خبر گیری کی اور اس کی زجر و توبیخ کی، اور بالآخر اللہ نے تو کہا کہ وہ بلائے اپنے جتھے کو. وہ کہا تھا نا اس نے کہ میری بیٹھک، میری چوپال، میری مجلس، میرا دالان سب سے بڑا ہے مکے میں، اور سب سے زیادہ لوگ میرے دستے قدرت میں ہیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے دوستوں کو پکارے، حمایتیوں کو، اور میں بھی ذرا جہنم کے کارندوں کو بلاتا ہوں. کون جیتتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ پاک کا مقابلہ کون کرے گا. اور بالآخر اللہ رب العزت نے ذلت کے ساتھ بدر میں اس کو جہنم رسید کر دیا، اور وہ پڑا ہوا ہے قلیب بدر میں، لیکن اب اس کا کوئی حاصل نہیں. اب ذرا دیکھیے تو قرآن کی آیت، کلا لئن لم ینتہی، کوئی نہیں اگر باز نہ آئے گا. اس نے حضور کو کہا تھا کہ نماز پڑھیں گے اگر آپ بیت اللہ میں تو ہم استغفر اللہ پاؤں سے کچل لیں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس حرکت سے اگر باز نہ آیا لنسفعا بالناصیہ، ہم گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر. میں نے بتایا تھا 2-3 روز پہلے کہ اس زمانے میں بال رکھنا شرافت کی علامت ہوتی تھی. آج بال رکھنا کس کی علامت ہے وہ میں نہیں کہوں گا، بچے ناراض ہو جاتے ہیں. جی، تو ابو جہل کو ذلت کا پیغام، یعنی رہنے دو. اللہ کہتے ہیں کلا، رہنے دو. یہ سب کچھ جانتا ہے پر اپنی شرارت سے باز نہیں آتا. میں نے آپ کو ایک روز سنایا تھا کہ رسول اکرم کی نبوت پر اس کو کتنا یقین تھا، اور قرآن کریم کی صداقت پر، قرآن کریم کی قلب میں طمانینت پر، جسم پر سکینت کا نزول کا کتنا بڑا معترف تھا. لیکن ضد اور عناد. لکھا ہے مفسرین نے، مورخین نے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کو دیکھ کر کے، اور اسلام کی اشاعت کو، اور لوگوں کو جو محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو دیکھ کر کے اس کو کھلبلی مچتی تھی، بے چینی آتی تھی. جیسے آج بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ کسی کو دیکھ کے خواہ کے لیے ٹینشن میں رہتے ہیں. یہ تو نقد عذاب ہے، عذاب. ایک آدمی خوش ہے تو آپ کو اس کو دیکھ کر کے ٹینشن میں کیوں آنا؟ یہ تو نقد عذاب ہے نا بھائی. اگلا کو اللہ خوش رکھے ہوا ہے اور آپ ناخوش ہیں، آپ کو کیا مطلب اس سے؟ تو قرآن کریم نے بڑی اچھی بات کہا دیکھو ایسے لوگ جو حاسدین ہیں نا، کیا کہا قرآن نے؟ قل
عزو علیہم الانامل من الغیظ، اس سے کہو کہ اپنی انگلیوں کو غصے سے کاٹے نوچے. یہ جب تعبیر قرآن کا اختیار کرتا ہے. ہم تو حافظ نہیں دوستو، استغفر اللہ، لیکن الحمدللہ اللہ پڑھوا دیتے ہیں. جی عزو علیکم الانام من الغیظ قل موتوا بغیظکم، بدبخت تو اپنے حسد کی آگ میں جل جل اور مر. یہ قرآن کہتا میں نہیں کر رہا ہوں. قل موتوا بغیظکم، تو اپنے غصے میں مر. تو کوئی اگر پھول کھل رہا ہے تو پھول کھل رہا ہے تو آپ کا کیا نقصان ہے بابا؟ کھلانے والا اس کو پھول کو کھلا رہا ہے. آپ اگر نہیں دیکھ سکتے ہو کھلتا ہوا تو آپ اندھے کی طرح آنکھ بند کر لے. اب پھول کے کھلتے ہوئے کو دیکھ کر کے آپ خامخواہ کے لیے اپنا موڈ بگاڑ رہے ہیں. ایک آدمی بہت خوش ہے تو تم دعا کرو کہ اللہ تم کو بھی ایسی خوشی دے دے. کون سا پچھلا گناہ ہے جو تمہاری خوشی میں پتھر اور رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ شاید وہ خوشی لے گا تو فرعون بے سبب بن جائے گا. تو اللہ جانتا ہے نا، وہ سب کو نہیں دیکھا. بہت مشہور ہے کہ گنجے کے سر پہ، گنجے کے ہاتھ میں ناخن نہیں ہوتا. انہیں سب سے پہلے اپنے ہی سر کو خون سے لہو لہان کر لے. یہ اردو والوں کی مثال ہے بھائی. گنجے لوگ معاف کر دینا. کہو کہ مولوی صاحب ہاں یہ اردو میں جا کے دیکھو نا جی، امثال کی کتاب پڑھو، اس میں بہت ساری مثالیں. خیر دوستو تو اللہ کہتے ہیں ان کو رہنے دیجیے. یہ آپ کا کچھ بگاڑا اس نے، ارے کچھ بگاڑا، اپنا ہی بگاڑا. چلو اچھا آپ کان کھول کر سن لے کہ اگر اپنی شرارت سے باز نہ آیا تو ہم اس کو جانوروں اور ذلیل قیدیوں کی طرح سر کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. یہ علامہ عثمانی کی تحریر ہے جی. چنانچہ یہی ہوا نا، میں نے سنا دیا تھا کل. دو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ و معوذ نے اچھل اچھل کے کود کے اس کو اور اس کے گھوڑے کو زخمی کیا. نیچے گر گیا تو پوچھا مجھے کس نے مارا؟ لوگوں نے کہا انصار کے دو بچوں نے مارا. تو اپنے ہی آگ میں جل گیا. ارے مجھے تو کوئی قریشی مارتا نا، بڑا انصار نے مارا مجھے. عبداللہ بن مسعود ادھر سے گزر رہے تو ماری تلوار اور سر تر سے جدا کر دیا. چلو ناسیتن کاذبتن خاطیہ، کیسی چوٹی، جھوٹی گناہ کا. وہ چوٹی رکھتا تھا نا بال جی، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بال کے ایک ایک بال میں گناہ سرایت کیا ہوا ہے. جیسے آج کل ہمارے بچے ہیں نا، بڑے بڑے بال لگتے ہیں، جب دیکھتے کوئی لڑکی آ رہی تو ایسے کرتے ہیں، گویا کہ اپنے بال سے کسی کے دل کو مائل کرتے ہیں. گردن نہ ہلاؤ، وہ دیکھ رہا ہے. ابھی کل گزری ہے میرے درس پہ، مجھے غصہ نہ دلاؤ. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ بال دیا ہے تم کو اللہ نے، تو اس کو سنت کے مطابق اگر رکھتے ہو تو سنوارو. سنت بال 3 ہے، کان کھول کے سن لے، جا کے دیکھ شمائل ترمذی. وفرہ، لمہ اور جمہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی. کان کے بیچ والی ہڈی تک یہ وفرہ ہے، اور کان کے لو تک لمہ ہے، اور یہاں آ گیا بال تو یہ جمہ ہے. لیکن اس سے بال نیچے جائے یہ سنت کے خلاف ہے. کان کھول کے سنو، تم کو صرف بال رکھنے کا ارادہ ہے. اور آج کل لڑکیوں کی طرح لڑکے لوگ وہ ایک وہ لگاتے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، اور پیچھے چوٹی بھی بنا لیتے. تو ایسا کرنا گورنر کو کٹوا لے چائنا میں جا کر کے. کٹوائے گا؟ چل میں بھی کچھ چندہ دے دوں گا تجھے. گورنر سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں اسرار تم نہیں سمجھے تو میں کیا کروں گا. چلو ناسیتن کاذبتن خاطیہ، اللہ کا کلام ہے یار. یعنی جس سر پر یہ چوٹی ہے وہ جھوٹ اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے. گویا اس کا دروغ اور گناہ بال بال کے اندر سرایت کیا ہوا ہے. واہ رکو علامہ عثمانی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یقین جانے 2 سطر عبارت لکھتا ہے یہ شخص، لیکن پوری ایک کتاب کو لکھ دیتا ہے 2 سطر. کیا تعبیر اختیار کی. دروغ اور گناہ بال بال میں سرایت کر گیا ہے. آج بھی کچھ اسی طرح کی کہانیاں ہیں جی. چلو آگے. ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تجھے اس نماز سے منع نہیں کر دیا تھا؟ تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ بدبخت.
رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا، کہنے لگا تو خوب جانتا ہے کہ مکہ میں میری چوپال یعنی نشستگاہ مجلس سے بڑی کوئی چوپال نہیں، یعنی میرا جتھا بڑا ہے، تو مجھے جھڑکتا ہے؟ اللہ کی قسم میں اس وادی کو تیرے خلاف اعلیٰ گھوڑوں کے سواروں اور نوجوانوں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے اگلی آیت نازل کر دی، کیا؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، چل بلا اپنے ساتھی کو، بلا، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، تو بھی بلا۔ اللہ کہتے ہیں محمد نہیں بلائیں گے، وہ تو اخلاق کے پیکر ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی جتنی رحمتیں ہیں وہ رحمت للعالمین پر نازل ہوتی ہے، تو رحمت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ہائے میرا رسول صلی اللہ علیہ، آج جمعہ کی رات ہے دوستو، درود پڑھو اس نیت سے کہ شاید تم اپنے نبی کو دیکھ لو، جی شاید، آمین، درود نہیں پڑے گا کہے گا چل ٹھیک ہے بھائی، بغیر پڑھے ہی حضور اپنا جلوہ تم کو دکھلا دیں، لیکن شاید دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے ہو آپ لوگ۔ ہاں، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب بلا لیوے اپنی مجلس والوں کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی بلاتے ہیں پیادے سیاست کرنے والے کو۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی بلا رہا ہوں جو اس کو کیفر و کردار تک پہنچائے گا۔ اب سنیے علامہ عثمانی کیا لکھتے ہیں، غلبہ اللہ ہی کے لیے، تھوڑا 10 معاف کر دینا، 2-4 منٹ کل سورت مجھے ختم کر کے سفر کرنا ہے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جواب دیا، کہنے لگا کیا یہ جانتے نہیں کہ مکہ میں سب سے بڑی مجلس میری ہے؟ اس پر فرماتے ہیں کہ اب وہ مجلس والے ساتھیوں کو بلائے۔ اللہ کہتے بلا تو، ہم بھی اس کی گوشمالی کے لیے اپنے سپاہی بلاتے ہیں، دیکھیں کون غالب رہتا ہے۔ چند روز بعد بدر کے میدان میں دیکھ لیا کہ اسلام کے سپاہیوں نے اسے کس طرح گھسیٹ کر قلیب بدر میں پھینک دیا۔ اللہ نے کہا میں نے بھی بلایا، لے اب آ کر مقابلہ۔ باقی اصل وقت گھسیٹے جانے کا آخرت ہے، اصل تو ادھر گھسیٹا جائے گا۔ یہاں بھی رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹانگ پکڑوا کے اور کہا ادھر ڈال دے جدھر لوگ اپنا کوڑا کرکٹ غلاظت ڈالتے نا گاؤں میں، تو قلیب بدر میں وہاں ڈلوا دیا۔ جب دروغ دوزخ کے فرشتے اس کو نہایت ذلت کے ساتھ جہنم رسید کریں گے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھ کر چلا، بے ادبی کرے، وہاں پہنچا نہ تھا کہ گھبرا کے پیچھے ہٹا اور لوگوں کے دریافت کرنے پر کہا مجھے اپنے اور محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آگ کی خندق نظر آئی جس میں کچھ پر رکھنے والی مخلوق تھی، یعنی اس کے بازو تھے، وہ فرشتے تھے نا، قرآن نے کہا ہے نا جی کیا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ آئیں گے جی تو فرشتے کیا کہیں گے، قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ بتاؤ کتنا اچھا قرآن ہے جی، قرآن بہت اچھی چیز ہے یار، سمجھ کے پڑھو تو دل کو نور سے بھر دیتی ہے جی۔ ہاں، جس میں کچھ پر رکھنے والی مخلوق تھی، مگر میں گھبرا کر واپس آ گیا۔ حضور اکرم خاتم النبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ ملعون ذرا آگے بڑھتا فرشتے اس کی بوٹی بوٹی جدا کر دیتے، گویا آخرت سے پہلے ہی دنیا میں اس کو سند الزبانیہ کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھلایا۔ جی مفسرین اکثر کی رائے ہے کہ زبانیہ سے دوزخ کے فرشتے مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ زبانیہ سے مراد ہے جہنم کے کارندے۔ زجاج نے کہا کہ وہ فرشتے بہت قوی الہیکل اور بہت سخت
معاملہ کرنے والے ہیں جہنمیوں کے ساتھ۔ جی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے کنبے والوں کو بلا لیتا تو جہنم کے کارندے علل اعلان آنکھوں دیکھتے اس کو پکڑ لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے اور اپنے پکڑ سے بچائے۔ اللہ ایمان کامل نصیب فرمائے۔ بس دوستو، بس کل ایک آیت پڑھیں گے اور دعا کر لیں گے، پھر اللہ زندہ رکھے گا، آئیں گے تو پھر ہوگی بات، ورنہ چلے گئے تو آپ دعائیں مغفرت کر دیجیے گا۔